یہ ایام حج ہیں، حج کے دن چل رہے ہیں۔ عظیم عبادت کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں میں بھی ہیں۔ اللہ نے زمین پر دو گھر بنائے، ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے اور بڑا برکت والا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنی عبادت کے لیے آسمان کے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو جس میں میری عبادت ہو، مجھے سجدہ ہو آسمانوں کے اندر۔ اس گھر کا نام رکھا بیت المعمور۔ اب جب زمین کے فرشتوں نے دیکھا نا کہ آسمان کے فرشتے بیت المعمور میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو زمین کے فرشتوں نے بھی تمنا ظاہر کی، خواہش ظاہر کی کہ مولا زمین پر بھی ایک گھر ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی عبادت کریں، طواف کریں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا بیت المعمور کے بالکل سامنے زمین پر میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ اور اللہ رب العزت نے وہ گھر کہاں تعمیر کروایا؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ پوری روئے زمین کا وسط ہے، درمیانہ ہے، جس کو کہتے ہیں وسط الارض یا نافۃ الارض۔ جیسے انسان کی ناف جسم کے درمیان میں ہوتی ہے نا، آدھا حصہ اوپر آدھا نیچے، تو جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے اس کو بھی نافۃ الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جو جہاں سے بھی ناپا جائے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، تو اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے وہ درمیان میں پڑتا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ فرشتوں نے اسے سب سے پہلے تعمیر کیا۔ جب فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اس وقت انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا دنیا میں۔ 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کے بیت اللہ تعمیر کرنے کے 200 سال بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کے دوسرے معمار بنے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بیت اللہ اسی طرح قائم تھا، لیکن طوفان نوح آیا تو اس طوفان کے اندر یہ اللہ کا گھر جو ہے بہنے سے تو اللہ نے اسے بچا لیا، لیکن اس کے نشانات ختم ہو گئے، اللہ نے اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سارے نشانات بتائے کہ وہ اللہ کا گھر، وہ بیت اللہ کہاں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے خلیل، یہ جو فلاں فلاں ریڈ قسم کے نشان نظر آ رہے ہیں نا، یہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہیں پر دوبارہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاون طور پر کام کرتے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا انطہرا بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا دونوں باپ بیٹا مل جاؤ، اب میرے گھر کی صفائی کرو۔
اس کو پاک کرو، اس کو صاف ستھرا بناؤ۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، یعنی نمازیوں کے لیے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف اور ستھرا بناؤ۔